تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندے جو اپنی اپنی آوازیں نکالتے ہیں، کوئی چیوں چیوں کی آواز نکالتا ہے، کوئی کائیں کائیں کی آواز نکالتا ہے، اور جو چوپائے اپنی آوازیں نکالتے ہیں، یہ صرف آوازیں ہی نہیں ہوتی ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ درخت، یہ جمادات، یہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہریالی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور اس نے ان سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا آپ کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم روئے زمین پر جا کر دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، تم پہاڑوں کو دیکھو، تم سرسبز و شاداب پیڑوں کو دیکھو کہ ان کے اوپر جو پھل ہیں قسم قسم کے، ان کے اندر جو مٹھاس ہے، جو پھول ہیں اور ان پھولوں کے اندر جو رنگ بھرے گئے ہیں اور ان پھولوں میں جو خوشبو ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لہذا اس کو دیکھ کر تم اس خالق کائنات کو خوب یاد کرو جس نے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ قرآن عظیم میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون اور تمہارے دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ہم کون سا ذکر کریں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھیں، اور سب سے بہتر کلام یعنی قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطالب کے اوپر غور کریں، اس کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا بہترین نظام ہے کہ اس نے رشد و ہدایت کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا جامع خط بھیج دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل اس خط کے ذریعے سے رشد و ہدایات حاصل کرے گی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کا لیٹر ہمارے عزیز کا آ جائے اور اگر ہمیں وہ لیٹر پڑھنا نہ آتا ہو، وہ خط پڑھنا نہ آتا ہو، تو ایسے شخص کے پاس لے جاتے ہیں کہ بھائی تم پڑھے لکھے ہو، ہمیں یہ خط پڑھ کر سناؤ کہ اس کے مضمون میں کیا ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین نسخہ، انمول خط جو لکھ کر ہمارے لیے بھیجا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، مولا رب العزت کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے، منشأ باری تبارک و تعالیٰ کیا ہے قرآن عظیم کو نازل فرما کر، ہم کبھی اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ ہم صرف عبارت کو پڑھنے اور اس کے سننے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی ٹائم نکال کر کم از کم روز ایک آیت قرآن عظیم کی سمجھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تب ہمیں پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔